الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين تخفیف دنیاوی کا پہلا نمونہ کیا آئی ہے تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر جو عزت دیے گئے تھے، بڑے مکرم مشرف معظم لوگ، جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام۔ اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے کیونکہ جب وہ آتے ہیں وہ کسی اور کام کے لیے آتے ہیں۔ ملک اسحاق کی میں نے ایک دفعہ تقریر سنی تھی تو وہ ایسے داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا کہ میرا کام تقریر کرنا نہیں ہے، میرا کام کچھ اور ہے۔ ہم نہ سپاہ کے ہیں نہ ان کے مشن کے ساتھ چلنے والے، ہم اشاعت التوحید والسنہ کے اللہ اس پہ رکھے۔ میں ویسے بات سنا رہا ہوں ملک اسحاق صاحب کی، جو کہہ رہے تھے ہمارا کام تقریر کرنا نہیں، ہمارا کام کوئی اور ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کا کام کچھ اور ہوتا ہے، وہ آتے ہیں تو پھر لے جاتے ہیں۔ وائے گلچین ازل تجھ سے یہ نادانی ہوئی، ہاں جی، پھول توڑا وہ کہ گلشن بھر کی ویرانی ہوئی۔ پھر یہ لوگ شعر پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھنے چاہیے، اللہ کے فیصلے۔ جب داخل ہوئے حضرت پہ تو کہنے لگے سلاما، سلمنا سلاما، جملہ فعلیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا سلام، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ قوم منکرون، انتم قوم منکرون، تم قوم ہو منکر۔ مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ پھر متوجہ ہوئی حضرت اپنے آل کی طرف، پس لے آئے بچڑا بھونا ہوا، گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پھر حضرت نے اس کو قریب کیا ان کے۔ اب انہوں نے ہاتھ روک لی۔ اس وقت یہ تھا کہ لوگ دشمن کے گھر سے نہیں کھاتے۔ آج مولانا شفیق صاحب جاگ کے بیٹھو، نمک حرامی ہوتے ہیں لوگ، جہاں سے کھایا وہاں ہی اذیت پہنچائی۔ اس وقت یہ تھا کہ لوگ نمک حلالی ہوتے تھے، دشمن کے گھر سے نہیں۔ انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید کوئی دشمن۔ جلیل القدر پیغمبر ہے لیکن عالم الغیب۔ آج دو سجدے کرنے والا، دو عمرے کرنے والا کہتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہو۔ فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر حضرت ان سے دل میں ڈر گئے۔ وہ میں نے وجہ بیان کر دی۔ کہنے لگے ڈر نہ کرو، ہم قاصد ہیں، رسول ہیں، اور خوشخبری دی حضرت کو ساتھ لڑکے کے علیم جو علم والا ہوگا، مراد حضرت اسحاق ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی خوشخبری حلیم کے ساتھ ہے، حوصلے والا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، سننے کے لیے آ جاتی ہیں۔ پھر آئی حضرت کی بیوی سارا فی سرۃ، چیخ و پکار کرتے ہوئی، آواز نکالتی ہوئی تعجب سے۔ این جو عورتیں یاد ہو رہی ہیں، ہائی نہیں میرا بچہ ہو سی۔ فسکت وجہ، انگلیوں کے کنارے چہرے پہ مارے، پیشانی پہ مارے، اور کہنے لگی عجوز حکیم، انا عجوز حکیم، میں بوڑھی ہوں، باج ہوں، میں بچہ جنوں گی۔ انہوں نے کہا کذالک بیگم صاحبہ، اسی طرح ہوگا، کذالک تیرے رب نے کہہ دیا۔ جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ تعالی خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ شاید کو قبولیت کا ٹائم ہو۔ 27واں پارہ شروع کرنے لگے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، دعا کرو اللہ زندگی میں مجھے کم از کم 27 دفعہ اور توفیق دے کہ میں قرآن مجید پڑھاؤں۔ سب کو آمین۔ اللہ کے دین کی اور خدمت کروں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام خوش ہوں، اللہ خوش ہوں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمانے کی قبول۔
27واں پارہ شروع جی الحمدللہ. فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، بس کیا معاملہ ہے تمہارا ہے فرشتوں؟ کہنے لگے حضرت انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے قوم کی طرف ایسی قوم جو مجرم ہے، قوم لوط، تاکہ بھیجے ہم ان پہ پتھر مٹی سے، جی پکی ہوئی مٹی، مصومۃ در حال کہ وہ نشان لگائے گئے ہیں تیرے رب کے ہاں اور ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے نکال دیے جو اس بستی میں مومن تھے، پھر نہیں پایا ہم نے اس میں سوا گھر کوئی مسلمانوں کے بسنے والا، ایک لوط علیہ السلام کا گھر بچا. مولانا مشکات شریف میں میری تقریر دیکھ لے، میری کتاب میں کاپی میں قاری اسماعیل صاحب وغیرہ آ کے سب کو یاد ہوگی، دیکھ لینا. دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، دوسرا کہتا ہے ایمان اسلام علیحدہ ہے. ایمان باطن کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے. جو کہتے ہیں ایک وہ یہ دلیل دیتے ہیں نکالا ہم نے مومنین کو، پھر وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا. میں کہتا ہوں میں نے طالب علموں کو دعوت پہ بھیجا، پھر کوئی پڑھنے والا مدرسے میں نہیں تھا 1 گھنٹہ، تو معلوم ہوا طالب علم اور پڑھنے والا ایک ہی معنی ہے. کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیں نا، من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت، مومن اور مسلم. اور جو کہتے ہیں ایمان اور اسلام علیحدہ ہے وہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے ہم مومن ہیں. جی قالت الاعراب قل لم ولیکن قولوا، تم نہ کہو آمنا اسلمنا، ایمان ہے اندر ابھی تک، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں. بہرحال تو فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ کہ ایمان نام ہے باطن کا، اسلام نام ہے کس کا؟ لیکن آگے فقیر کی بات یاد رکھو، قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تصور الاسلام ہم رجال نحن رجال، جو باتیں کر گئے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی نکمے انسان ہیں. اس لیے جب ایمان اسلام علیحدہ ہے تو پھر یہاں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اسلام ایک چیز ہوتی ہے. جب اعلیٰ درجے کا ایمان اور اسلام ہوتا ہے وہ ایک ہوتے ہیں. عام حالات میں ایمان باطن کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو وہ ایسے تھے کہ ان کا اسلام بھی ایمان تھا، ایمان بھی اسلام تھا. تو فی بعض الاحیان ایمان اسلام ایک چیز، اور اکثر اوقات ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے. یہ میری تقریر خوب یاد کرنا اور عرفان کو بھی بتانا انشاءاللہ. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، چھوڑ دیا ہم نے اس میں علامت ان لوگوں کے لیے ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. اس بستی پہ الٹ پلٹ کر دیا اسے. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تخریف دنیاوی کا دوسرا نمونہ. ربنا تقبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت اور نشانیاں ہیں. جب بھیجا ہم نے ان کو فرعون کی طرف ساتھ واضح دلیل کے، ید بیضاء، عصا، پھر فرعون نے منہ پھیرا بے رکنی ہی، اپنی قوت کے ساتھ، لشکر، مال، بادشاہ، یہ مراد ہے رکن، اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، معاذ اللہ. پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینکا ہم نے ان کو دریا میں، اور حالانکہ وہ ملامت کر رہا تھا کہ کیوں میں انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تخریب دنیاوی کا تیسرا نمونہ. اور عادیوں کے قصے میں جب بھیجا ہم نے ان پہ نامبارک ہوا کو، چلی کسی پہ پتھروں کی بارش، کسی پہ نامبارک. جی حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں داد مشتے خاک را. بدنامہ کتاب ہے، آج کل کو نہیں پڑھائی جاتی، ہم نے بھی نہ پڑھی نہ پڑھائی، لیکن اس کے شروع میں شعر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان عطا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ایمان عطا کیا.
تو اس کے آگے پھر اس کا شعر مجھے یاد نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قوم لوط کو ایسے برباد کیا، فلاں قوم کو ایسے ہلاک کیا۔ ما تذر من شیء نتت علیہ الا جعلته کالرمیم، نہیں چھوڑی کوئی چیز جس پہ آئی وہ ہوا مگر کر دیا اس کو مثل راکھ کے، پرانی ہڈیوں کے راکھ۔ اور سمودیوں کے قصے میں جب انہیں کہا گیا نفع اٹھاؤ ایک وقت تک، پھر انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا انہیں بجلی نے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، پھر طاقت نہیں رکھی کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین، اور نہ وہ انتقام لینے والے تھے۔ تخویف دنیاوی کا 5واں نمونہ، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھی قوم فاسق۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ اور آسمان ہم نے بنایا اس کو طاقت کے ساتھ، اور بے شک ہم البتہ بڑی وسعت والے ہیں، طاقت والے۔ اللہ کہہ سکتا ہے کہ ہے جو طاقتوں والا، بے شک ہم البتہ بڑی طاقت والے۔ اور زمین اس کو بچھایا ہم نے، بس واہ واہ ہے ہم بچھانے والے، اچھے ہم بچھانے والے۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، 7 ماہ حامد اور بیوی چاند کی 1 تاریخ کو دیسی 2 انڈے لیں، ان کو ہاف بوائل کریں، چھیل کے ایک پہ لکھیں والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون، یہ امیر سب کھا لیں، یعنی مرد کھا لیں، اور ایک پہ لکھیں والارض فرشناہا فنعم الماہدون، یہ گل بابونہ یعنی حضرت کی بیگم کھا لے۔ تو اللہ کو منظور ہوا تو ان 7 میں حمل ہو جائے گا، اللہ بچہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ وظیفہ یاد رکھنا، دوبارہ میں کوئی نہیں بتاؤں گا۔ 7 مہینے، کتنے؟ 1 کو پہلی پہ والسماء بنینا ایک پہ، اور تو یہ مرد نے کھانا ہے، دوسرا عورت۔ اگر کوئی اور اس پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، انشاءاللہ میرا لالا اقبال ضرور کرے گا، آپ کو دسے گا کہ لالا عمل کرے۔ بس بھاگو تم اللہ کی طرف۔ ایک وقت میں نے یہ جمعے میں بیان کیا تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے، تو کوئی آدمی تھا، وہ ریڈیو کا دور تھا، تو صبح صبح ریڈیو پہ یہ تقریر آ گئی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت مانا لکھتے ہیں من اللہ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو، پہلے بھی اللہ کے پاس ہو، اللہ کے بن جاؤ۔ باقی میں یہاں درس دیا کرتا ہوں تفسیروں کے حوالے سے، فَفِرُّوا اے مِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوْحِيدِ، شرک چھوڑو توحید کی طرف آ جاؤ، ایک معنی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ الْكُفْرَانِ إِلَى الشُّكْرِ، ناشکریہ چھوڑو شکر گزار بن جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَى الطَّاعَةِ، گناہ چھوڑو نیکیاں کرو، سبحان اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ الْجَهْلِ إِلَى الْعِلْمِ، جہالت چھوڑ کے عالم بنو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مَا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، بِمَا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، کوئی سمجھ رہے ہو؟ فَفِرُّوا مِمَّا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور چھوڑ کے اللہ کے بن جاؤ۔ تو یہ سارے لکھنے بھی ہیں، پتہ نہیں پہلے لکھے ہیں کہ نہیں، ہاں لکھے جی، چلو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، بے شک میں تمہارے لیے اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بنانا۔ میں اپنا ذوق بیان کرنے لگا ہوں کہ فَفِرُّوا کے سارے معنی ٹھیک ہیں، من اللہ الى اللہ، من الکفران الى الشرک، من المعاصی الى الطاعہ، مما سوى اللہ الى اللہ، لیکن ایک تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان سے سب سے اعلیٰ معنی ہے من الشرک الى التوحید۔ کیوں؟
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ قرینہ میں بیان کر رہا ہوں، اچھا سمجھے؟ یہ قرینہ ہے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، حدیث میں آتا ہے انا النذیر العریان، میں کھلا ڈرانے والا ہے۔ کذالک، اسی طرح جس طرح آپ کی قوم نے جھٹلایا نا، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول مگر کہنے لگے یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اتواسو بھی جس طرح نے یرا ایک کئی صلاح بڑھائی ہوئی نے، ساڑھے اٹھا کس کہنے یرا ایک کئی صلاح بڑھائی ہوئی نے، کیا بلا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی ہے پہلے پچھلوں نے کہ ایک ہی نمک حرامی میں رہیں گے، بلہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہے سرکش۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، آپ پہ کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، چھوڑیں ان کو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جناس الاشتقاق، ذکر ذکرہ، نصیحت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا تو نصیحت کرنے والے تھے، فرمایا اس کا مطلب ہے ذکر ذکر ذکر، اِمْزِ فِي التَّذْكِيرِ، ہمیشہ نصیحت کرتے رہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر تاکہ میری عبادت کرے۔ بابا چلاسی ہے نا، آگے ہمارا کبھی جاؤ تم اور سارے پنڈی والے، تو بابا مانا کرتا ہے لیعبدون اے لیحبون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ میرے ساتھ محبت رکھے۔ پھر میں ادھر چلا جاتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں نہیں ارادہ کرتا ان سے رزق کا کہ مجھے کھلائیں، نہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ وہ بہت بڑا رزق دینے والا صاحب ہے طاقت پختہ کا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر۔ بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، ذنوباً ذنوباً، باری ہے عذاب کی مثل باری ان کے ساتھیوں کے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ذنوب ذنوب یہ دونوں جناس الاشتقاق ہیں، بس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں عذاب۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے اس دن سے جس کا وعدہ دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، سورہ طور مکی صورت ہے، ترتیب میں 52 نمبر ہے، نزول میں 84 نمبر ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کے بعد نازل ہوئی۔ الف لام میم ٹھیک کہا ہے میں نے؟ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی۔ 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، بس اتنا ہی یاد کر لیں۔ ربط یہ ہے اس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی سب کا ربط میرا خیال اس صورت کا نہیں ہے بھائی، میرا خیال ہے نہیں ہے، دیکھو جلدی کرو، نہیں ہے نہیں ہے نا جی، بس تو ان صورتوں میں اتنا ہی یاد رکھے اور کچھ نہیں، کیا کرنا ہے، احوال قیامت اور ایک دلیل شاہ والا خلاصہ، سمجھ رہے ہو؟ صرف یہ یاد کر، ایک اجرا اب ہوگا، تکرار اب ہوگا، اور ایک رات عشاء کے بعد، بس ٹھیک ہے، عصر کے بعد بھی چلو کر لینا مشکل ہے۔ قسم ہے طور سینا کی، طور سینا کی دعوی صورت پر پہلی نقلی دلیل ہے۔ قسم ہے طور سینا کی اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے اوراق میں، اور قسم ہے بیت معمور کی جو چوتھے آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ اسی کی سمت میں ہے، روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اور ہماری باریاں بار بار آتی ہیں۔ بھائی میرا پکا ارادہ ہے عمرے پہ جانے کا، ذرا دعا کر دینا، ذیلی اسباب کوئی نہیں، میں اور آپ کی باجی ارادہ ہے انشاءاللہ، تو آپ دعا کر دینا، اللہ آسانی ہے۔ اور قسم ہے چھت کی جو بلند کیا گیا ہے یہ جو آسمان، اور قسم ہے دریا کی جو قیامت کے دن اسے آگ لگ جائے گی، دریائے شور کی۔ بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔
بعضوں نے اس کا جو ہے نا میں نے کیا منسوخ کیا دریائے شور، لیکن نہیں، اس سے مراد دریا جو سلگایا جائے گا، یہ نہیں تنور کی طرح قیامت کے دن دریاؤں میں آگ لگ جائے، جس دن حرکت کرے گا آسمان، حرکت کرنی جناس الاشتقاق، جس طرح چکی نہیں چلتی فاروقی، اس طرح آسمان چلے گا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا اپنی جگہ سے، یہ بھی جناس الاشتقاق ہے۔ بس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو مشغلوں میں کھیل رہے ہیں، جس دن بلایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلایا جانا، جناس الاشتقاق، یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ داخل ہو جاؤ اس میں، بس صبر کرو یا صبر نہ کرو، طباق السلب ہے جی، فاصبروا او لا تصبروا، مثبت اور نفی برابر ہے تم پہ، صبر کرو یا نہیں سوائے اس کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ بشارت اخرویہ، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، درالے خوش ہونے والے ہوں گے اس کے ساتھ جو انہیں ان کا رب عطا کرے گا اور بچائے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ کہا جائے گا کھاؤ تم اور پیو تم، انیا درالے خوش ہوتے ہوئے مزے کے ساتھ، بسبب اس کے کہ تم نے عمل کی، مشکل معنی نہیں، درالے ٹیک لگانے والے ہوں گے تختوں پہ جو صفوں کی مانند بچھائے گئے ہوں گے، ہم ان کا نکاح کریں گے گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ۔ پروگرام ہے نکاح کرنے کا، اللہ نصیب۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تابعداری کی ان کی اولاد نے، پیچھے آئے ان کی اولاد ایمان کے ساتھ، چاہے اس درجے کے نیک نہیں ہوں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ جنید بغدادی کی اولاد اگر اس طرح نہیں لیکن مومن ہے تو ہم ملا دیں گے، مثال دی ہے میں نے۔ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ، ہم ان کے آبا و اجداد کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، انہیں بھی دیں گے، اولاد کو بھی دیں گے۔ ہر کافر انسان جو اس نے کمایا، شرک اور جھٹلایا، گناہ کیے، رہین بند کیا جائے گا، رہن سے، اور ہم جنت والوں کو امداد کریں گے، جنت والوں کی امداد کریں گے، پھل اور گوشت اس سے کہ وہ چاہیں گے، آپس میں جنت میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، پیالے میں پیار والا جھگڑا، نہ اس میں بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی چیز ہوگی، چکر لگائیں گے ان پہ لڑکے، گویا وہ موتی ہیں چھپائے گئے۔ افتخار کہتے ہیں میں بہت خوبصورت ہوں، ممتاز صاحب کہتے ہیں میں اتنا خوبصورت ہوں کہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ بس میں کیا کہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت میں جو غلام ہوں گے نا، وہاں برائی کا خیال ہی پیدا نہیں ہو، گویا وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یار گل سن، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، بے شک ہم یار اس سے پہلے دنیا میں اپنے گھر میں ڈرنے والے سے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے نا، اللہ پاک اس پہ راضی ہوتے، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو، اللہ کا عذاب لا يعذب عذابہ احد ولا یوسف، رویا کرو، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا کے رویا کرو، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی، اس کے عذاب سے ڈرنا ہے، رحمت کر کے ہمیں معاف کر دے۔ فمن اللہ علینا، پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، مغفرت کر دی، رحمت کر دی، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں بچایا گرم عذاب سے، گرم ہوا کے عذاب سے، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إنا كنا من قبل ندعوه بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے انہو البر اے محسن الرحیم مہربانی کر وہ بڑا محسن ہے مہربانیاں کرنے والا ہے بس آپ نصیحت کرتے رہے لوگوں کو بس نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ آپ کاہن ہیں کوئی حساب و کتاب لگانے والے جھوٹ بولنے والے اور نہ پاگل ہیں کافی کہ صورت کرا دیں کیا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں موت کے حادثے کا مرجس کہہ دو تم میری موت کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کرنے والا ہوں خطیبانہ مانا موت سے نہ میں نے بچنا ہے نہ تم نے بچنا ہے میں اور میری امت جنت میں ہوں گے تم اور تمہارے ہم نوا جہنم میں ہوں گے یہ خطیبانہ مانا ہے ام تامرہم احلامہم کیا ان کے عقل انہیں یہ حکم دیتے ہیں احلام عقل کو کہتے ہیں اسی سے پھر احتلام ہے کیا حکم کرتے ہیں ان کو ان کی عقل اس کے ساتھ ٹھیک ہے یا وہ قوم ہے سرکش یا وہ کہتے ہیں کہ گھر لیا اس کو محمد بن عبداللہ نے واللہ یؤمنون بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتی ہیں پر چاہیے کہ لائیں کوئی بات قرآن کی طرح اگر وہ سچی ہے یہاں دہرانا قرآن نے کتنے چیلنج کی پورا قرآن 10 صورتیں ایک بات لے ورنہ حروف مقطعات کا معنی کر کے یہ 5 مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے میرے کوئی دوست نہیں واقف ہی نہیں ہے میں ابھی دورہ حدیث کرتا تھا غالباً یا کر چکا تھا ادھر نہیں آیا تھا تو پنڈی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں میری اور ان کی تقریر تھی بالکل پتلے سے تھے اتنا مجھے یاد ہے کہ یہ بیان کر رہے تھے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل تو بالکل پتلے سے تھے تو ارمان صاحب جس طرح پتلے ہوتے تھے نا اب تو نہیں ہے ماشاءاللہ جس طرح اسامہ نہیں اس طرح یہ تھے انہوں نے تقریر کی تھی پہلے میری تھی تقریر پھر بعد میں ان کی ہے اس کا برعکس تھا بہرحال فلیات قرآن کے چیلنج بیان کر رہے تھے قرآن کے بارے میں کیا وہ پیدا کی گئے بغیر کسی شے کے رب کوئی نہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے بے شک ہم کبھی نا یا کرتے جانا اچھا یا انہوں نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو بلکہ یقین نہیں رکھتے یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ دروگے لگی ہوئی ہیں یا ان کی کوئی سیڑھی ہے کہ اس میں چڑھ کے کان لگا رہے ہیں بس چاہیے کہ لائے ان کا کان لگانے والا کو واضح دلیل کچھ بھی نہیں ام لہ البنات ولکم البنون میرے ایک استاد ہیں مدظر علی بڑے مشفق استاد ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی اب تو ہماری بہن بڑی ہو گئی ہوگی تو میں ان استادوں کے پاس کافی عرصہ رہ کے آیا ہوں تو میں نے ادھر سے پتہ نہیں کوئی بات کی تو آپ کی باجی نے کہا کہ میرے بارے کے مولوی صاحب نہیں استاد جی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کر لیں گے یا اس طرح تو میں حیران ہوں وہ چھوٹی سی بچی استاذوں کی وہ کہتی ہے بھائی جان کو کہو یہ یا نہ کیا کرو ایک بات کیا کرو میں نے کہا یا ایسے کر لیں گے یہ نہیں آئیں گے یا پھر بعد میں آ جائیں گے تو اس نے کیا کہا کہ بھائی جان کو کہو یا یعنی ایک بات کیا کرو یا ان کی بھی بیٹی ہے اور تمہارے لیے بیٹے ہیں یا آپ ان سے کوئی چندے کا سوال کرتے ہیں بس وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں یا وہ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بدلہ دیے جائیں گے اپنے بکر کا یا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے سوا سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس سے جو شریک قرار ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے سبحان اللہ عظم شان اللہ یعد ولا یحصى سبحوا سبحان اللہ اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا عذاب ہے نا کہیں گے سحاب مرکوب بادل ہے طے بتائے رکھا ہوا اچھا آگے چلو ذرا
پھر چھوڑ ان کو یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن کو جس میں بے ہوش کی جائیں گے، جس دن نہیں بچا سکے گی ان سے ان کی تدبیر و کچھ بھی۔ یار میں اینج کیتا تو پھر میں بچ گیا، اینج کیتا تو میں بچ گیا، پتر تو نہیں اللہ بچائے نہ دنیا جیتے آخرت، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور بے شک ان لوگوں کو کے لیے جنہوں نے شرک کیا عذاب ہوگا سوائے اس عذاب کے، دنیا میں بھی عذاب ہوگا لیکن اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ ذکر تسلی ہے، پھر آقا علیہ السلام کو تسلی دی جائے، صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کر، ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک تو ہماری نگرانی میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر۔ تسبیح بیان کر رب کی تعریف کے ساتھ جب تو کھڑا ہو مجلس سے، یہ مراد ہے نماز کے لیے کھڑا ہو، وہ جو دعا ہے مجلس سے اٹھتے ہو کہ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور رات سے اس کی تسبیح بیان کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی تسبیح بیان کر۔ صبح کی 2 سنتیں، بعضوں نے کہا فرض مراد ہے، اور من اللیل فسبح، اس میں مغرب عشاء اور تہجد کی نماز آ گئی۔ آخر میں اللہ نے توحید نہیں بیان کی، سبح، سبحان اللہ، یہ اللہ کی توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جتنے میرے روحانی بیٹے کل پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ سلمان ہے، قاری اسماعیل صاحب ہے، عبدالسمیع ہے، شعیب ہے وغیرہ، اللہ سب کو مزید ترقی نصیب فرما، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم، سبحان اللہ بحمدہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ لا الہ الا اللہ، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا برحمتک۔